اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج میں مرزا محمد علی جہلم والے کے اس قول پہ بات کرنے لگا ہوں کہ جو کہتا ہے کہ بابوں کا خدا اور کتابوں کا خدا اور۔ محمد علی مرزا میں تم سے مخاطب ہوں، ابن تاج چینل اپنا درشن سے آپ سے مخاطب ہوں، اور محمد علی مرزا کے ان خام خیالوں کو رد کرتے ہوئے اس کی تشریح یوں کرتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام میں خدا نہیں، اللہ ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ اسلام میں خدا نہیں، اللہ ہے۔ اس خدا کو ختم کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ آیا ہے، لا الہ الا اللہ آیا ہے۔ لا کا مطلب نہیں، الا اللہ کا مطلب خدا۔ یہی خدا فرعون ہے اور یہ ہر کسی آدمی کے اندر موجود ہے اور اسی کو لا کرنا ہے۔ جب یہ لا ہو گیا تو پھر الا اللہ کا وجود سامنے آئے گا، اور محمد رسول اللہ تو ہیں ہی۔ اور اس بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے، موتو قبل ان تموتو، یعنی مر جاؤ مرنے سے پہلے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بارے میں۔ اور حق بہو سلطان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نفی اسواز دا پانی ملیا ہر رگے ہر جائے ہو۔ یہ بھی نفی ہے کہ اس کو نفی اپنے اندر سے کرنا، اپنے دل سے کرنا ہے۔ علی مرزا یہ جان کے قرآن پاک میرے لیے ہی اترا ہے، تم سمجھتا ہے کہ مجھے پچھلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، اس لیے تجھے قرآن پاک کے ایک لفظ پر بھی عبور حاصل نہیں، کہ تو سمجھتا ہے پچھلے لوگوں کی کہانیاں ہیں اس لیے۔ تو مرزا تم کہتا ہے کہ گورے کیا کہیں گے، تم مسلمان ہو کر تو دیکھ، غیر مسلم تیرے جوتے کے برابر نہیں ہوں گے، تم مسلمان ہو کے دیکھ۔ مرزا تم کہتا ہے کہ توحید بیان کرتا ہوں، ابھی تک تمہیں معلوم نہیں توحید چیز کیا ہے، اور تیرے اپنے وجود کے اندر 360 بت موجود ہیں ابھی، اور 2-3 تو باہر سے ملا لیتا ہے، جیسے گورے کیا کہیں گے اور سائنسدان کہاں پہنچ گئے وغیرہ وغیرہ۔ یہ سائنسدان ابھی اللہ کی سائنس کا ایک ذرہ بھی حاصل نہیں کر پائے۔ اللہ پاک کا اتنے بڑا جہان ہے ابھی جو اس میں سائنس چھپی ہوئی ہے، تو یہ حال ایک ذرہ بھی نہیں اس کا حاصل کر سکے، تو تم ان کے نیچے لگ رہا ہے۔ اور یہ جو ایجادات ہیں سب مسلمانوں نے کی ہوئی ہیں۔ عراق کا ایک سائنسدان جس نے تیزاب ایجاد کیا، عراق کا ایک سائنسدان تھا جس نے تیزاب ایجاد کیا، تو اس تیزاب میں سے کرنٹ ایجاد ہوا، اور انجن تب مسلمان 2 لڑکوں نے ایجاد کیا ہے۔ تو اگر کوئی چیز انگریز نے بھی بنائی ہے تو وہ بھی مسلمان دائرہ میں آیا تو اس کو حاصل ہوئی ہے، کوئی بھی یاد کی ہو اس نے، کیونکہ یہ نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل یہ علم ایجاں ہوا ہے۔ پہلے کیوں نہیں ان لوگوں نے یہ سب کچھ ایجاد کر لیا؟ تو یہ 2 مقام زیادہ عطا ہوئے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، پہلے نبیوں اور پیغمبروں اور پر جو شریعت اور طریقت ایجاد تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حقیقت اور معرفت 2 مقام جو ہے زیادہ عنایت ہوئے ہیں اللہ پاک کی طرف سے۔
तुम मिर्ज़ा हर चीज़ में काफरों को सर पे बिठा लेता है। तू खुद मुसलमान हो के देख, फिर तुम्हें अपना आप नज़र आएगा। पहले ला इलाहा कर, फिर देख तू क्या चीज़ है। पहले ला इलाहा कर, फिर देख तू क्या चीज़ है। तुम गुज़रे हुए बुज़ुर्गों की हिस्ट्री ले बैठता है। क्या इन्होंने तुमसे ये पूछना है कि अल्लाह ने तुमसे ये पूछना है फ़लाँ किस तारीख़ को पैदा हुआ और फ़लाँ किस तारीख़ को फौत हुआ। अल्लाह पाक ने ये पूछना है। कुछ बोलना है तो इनके अच्छे कारनामे बयान कर। तुम तो इनकी जड़ें काटना शुरू कर देता है। इसलिए मैं तुम्हें कहता हूँ कि अदब के दायरे में रह के ना बात किया कर। तुमसे अल्लाह ने ये पूछना है कि तू मेरे लिए क्या करके लाया है। अल्लाह ने ये पूछना है तू मेरे लिए क्या करके लाया है। मिर्ज़ा सारा कुरान पाक या तो अल्लाह से मिलने को कहता है या फिर शैतान से बचने को कहता है। पूरा कुरान पाक का ये मफ़हूम है। और शैतान यही इलाह है। इसको मार दो तो आगे सीधा रास्ता है। इसको मार दो तो आगे सीधा रास्ता है। मिर्ज़ा तुम बता, अल्लाह से मिलने के लिए कुरान पढ़ता है या शैतान के काम करने के लिए पढ़ता है। तो मिर्ज़ा अगर अल्लाह से मिलने के लिए सारे अमल करता है तो यही रास्ता है वली अल्लाह का। तो वली अल्लाह को तू मानता नहीं बल्कि उनकी तज़लील करता है। तो फिर दूसरा रास्ता शैतान का है तो तुम शैतान का दोस्त हुआ। ये अब अवाम फ़ैसला करेंगे। कुरान में दो ही रास्ते हैं अल्लाह को मिलने का, एक दूसरा शैतान का दोस्त बनने का। मिर्ज़ा तुम वली अल्लाह को तो नहीं मानता तो अब फिर शैतान का ही हुआ। ये दिखावे की नमाज़ें, दिखावे की पगड़ी, ये सब कुछ दिखावे का है। बाकी तो शैतान का दोस्त हुआ। दोस्तों ये हदीस बुखारी शरीफ जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 512 मैं आपके सामने मिर्ज़ा के गोशवार करने जा रहा हूँ। आप भी सुने और गवाह रहें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है, जो कोई मेरे वली से दुश्मनी रखे मेरा इसके साथ ऐलान जंग है। मेरा बंदा मेरा कुर्ब इस किसी चीज़ से हासिल नहीं करता जो इस पर फ़र्ज़ की गई है। मेरा बंदा मेरा कुर्ब इस किसी चीज़ से हासिल नहीं करता जो इस पर फ़र्ज़ की गई है। मेरा बंदा मेरा कुर्ब जो इस पर फ़र्ज़ की गई है, बल्कि मेरा बंदा बराबर नवाफल के ज़रिए मेरा कुर्ब हासिल करता रहता है, बल्कि यहाँ तक कि मैं इससे मोहब्बत करने लग जाता हूँ। अल्लाह फरमा रहे हैं, मैं इससे मोहब्बत करने लग जाता हूँ। और जब मैं मोहब्बत करता हूँ, अल्लाह पाक फरमा रहा है, और जब मैं मोहब्बत करता हूँ तो इसकी समात बन जाता हूँ जिसके साथ वो सुनता है, और इसकी बसारत बन जाता हूँ जिससे वो देखता है, और इसके हाथ बन जाता हूँ जिससे वो चलता है, जिससे वो पकड़ता है। जिसके हाथ बन जाता हूँ जिससे वो पकड़ता है, और उसके पैर बन जाता हूँ जिससे वो चलता है। यह अल्लाह पाक फरमा रहे हैं। अगर मुझसे सवाल करे तो मैं इसे ज़रूर देता हूँ, मैं इसे ज़रूर अता करता हूँ। अगर वो मेरी पनाह पकड़े तो ज़रूर मैं इसे पनाह अता करता हूँ। और किसी काम में मुझे तरद्दुद नहीं होता जो मैं करता हूँ। अल्लाह पाक फरमा रहा है। मगर मोमन की मौत को बुरा समझे, क्योंकि मैं इसके बुरा समझने को बुरा समझता हूँ। मिर्ज़ा अल्लाह ताला तो अपने वली की यहाँ तक मदद और मोहब्बत करता है। अल्लाह पाक अपने वली की वली से जहाँ तक मोहब्बत करता है, तू वली अल्लाह की तौहीन में इनको बाबे बोलता है,
ان کو بابے بولتا ہے۔ تو جب کہ اللہ نے اپنا دوست کہا ہے تو تو اللہ کی بات کو غلط ثابت کرتا ہے۔ اس کا مطلب تو یہی ہوا نا کہ تو ولی اللہ کو نہیں مانتا، تو اللہ کی بات کو غلط ثابت کرتا ہے۔ ابھی تو اپنا علاج خود ہی سوچ لے، کیونکہ سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہے۔ اور پھر مرزا قرآن میں لفظ آیا ہے مات، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے استعمال ہوا ہے۔ مات کا مطلب موت نہیں، بلکہ اس کا مطلب ہے کہ کسی کام سے علیحدہ کر دیا یا علیحدہ بٹھا دیا، اس کا مطلب یہ ہے۔ جیسے اردو میں بھی اس کے معنی ہار کے آتے ہیں، ہرا دیا، تو اللہ کے سامنے تو ہر کسی نے ہرنا ہے۔ تو مرزا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ علم والے ہی میرا کام انجام دیتے ہیں۔ یہ علم والے ایسے نہیں کہ گلے کے اوپر سے لفظ نکالتے گئے تو عالم بن گئے، بلکہ وہ لفظ دل سے تصدیق کر کے نکالتے ہیں، اور ہر لفظ کے اوپر پردہ ہے، ہر لفظ کے اوپر پردہ ہے۔ پہلے اپنے دل سے پردہ اتارو، پھر لفظ کا پردہ خود بخود اتر جائے گا۔ جیسے الحمدللہ، الحمدللہ کے معنی تو ہیں سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ مرزا تم سب تعریفیں اپنی طرف کو جوڑ لیتا ہے، جیسے غرور میں آ کے میرے یوٹیوب پہ اتنے ویوز ہو گئے اور یہ تدریس کا سلسلہ سب سے اعلیٰ شروع کیا ہے، جبکہ سب سے غلط تیری تدریس ہے، کیونکہ تو نبی ولی اللہ کو مانتا نہیں۔ تو یہی اللہ پاک نے علم دیا ہے، علم زمین پر بھیجا کہ مجھے پہچانو۔ وہ ولی اللہ اس کو پہچانتا، اللہ پاک کو پہچانتا ہے، اور اللہ پاک اس سے محبت کرتا ہے۔ پورا علم کا جو سلسلہ ہے اس کے لیے ہے۔ اور کوئی ولی ہے تو ولی اللہ ہے تو میرے سامنے پیش کیا جائے، یہ تیرا قول ہے۔ وہ ولی اللہ جو ہے تمہارے سامنے پیش کیے جائیں، تو اتنا بڑا بادشاہ بن گیا ہے۔ یہی بادشاہت جو ہے نا، یہی حرام ہے، یہی اللہ ہے، یہی خدا ہے، اور یہی شیطان ہے۔ شیطان یہ اللہ یہ جو خدا بناتے ہیں نا، ہم خدا بنتے ہیں، یہ فرعون بن جاتا ہے، فرعون ہی شیطان ہے۔ مرزا اسی لیے میں تجھے کہتا ہوں، پہلے الہ کو لا کر پھر تمہیں پتہ چلے گا الا اللہ کہاں ہے۔ مرزا اگر قرآن سے کچھ سیکھنا ہے تو پہلے آدمی سے انسان بن، انسان سے مسلمان، مسلمان سے مومن بن، مومن سے بندہ، بندہ بن، بندہ جس کو اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ میرے بندے، اللہ کے بندے نبی اکرم، پیغمبر، رسول اللہ اور ولی اللہ ہیں۔ مرزا جب بخاری شریف جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 514 کا حوالہ ہے ترجمہ، جو اللہ تعالیٰ سے ملنا پسند کرے اللہ تعالیٰ اس سے ملنا پسند کرتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ سے ملنا پسند کرے اللہ تعالیٰ اس سے ملنا پسند کرتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ سے نہ ملنا پسند کرے تو اللہ تعالیٰ اس سے نہ ملنا پسند کرتا ہے۔ یہ بابوں کا خدا نہیں بلکہ ولی اللہ کا اللہ ہے، اور جو اسی راستے پہ گامزن ہیں، جو لوگ اسی راستے پہ گامزن ہیں، وہ بھی اللہ کے ولی کے زمرے میں آتے ہیں۔ جو جتنے بھی لوگ اسی لائن میں چلے ہوئے ہیں، اسی سوچ کو لے کے چلے ہوئے ہیں کہ ہم اللہ سے ملنا ہے، تو وہ ولی اللہ کے زمرے میں آتے ہیں۔ مرزا کتابوں کا خدا تو اللہ تعالیٰ نے ہی مار دیا ہے۔ سورہ جمعہ آیت نمبر 4 سے آگے 5 ترجمہ، ان کی مثال جن پر تورات رکھی گئی تھی، پھر انہوں نے اس کی حکم برداری نہ کی، پھر انہوں نے اس کی حکم برداری نہ کی، ان کی گدھے کی مثال ہے، ان کی گدھے کی مثال ہے، پیٹھ پر کتابیں تو اٹھائیں، کیا ہی بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کی آیتیں جھٹلائی۔ تو مرزا اب تو کہے گا کہ یہ تورات والوں کو کہا گیا ہے، لیکن نہیں، یہ تمہیں ہی کہا گیا ہے کہ یہ
کتابیں جو اٹھا لیتے ہیں پیٹھ پہ، جو اللہ کی جو آیتیں اس کو جٹلا دیتے ہیں. یہی آیت کو اگر تم جٹلائے گا نا تب بھی تم جٹلانے والوں میں چلا جائے گا. اب جان کے کتابوں کے خدا کو تو اللہ نے ہی مار دیا ہے. مرزا تو اب کس کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کرے گا؟ اب میں نے سیدھا راستہ تو بتا دیا. دو ہی راستے ہیں، یا تو ولی اللہ کا راستہ، اللہ کے ولی بننے کا راستہ ہے، یا شیطان کے پیچھے جانے کا راستہ ہے. تو اگر تو ولی کو تو جٹلاتا ہے، تو نہیں مانتا، تو پھر تیرا راستہ شیطان کا ہی ہوا نا. مجھے تیری اتنی پرواہ نہ تھی جتنی دوسرے لوگوں کو غلط راستے پہ ڈالنے کی ہے، دوسرے لوگوں کو غلط راستے پہ ڈالنے کی ہے. مرزا تم تو ایک قلہ واللہ کی مار ہو، لیکن مجھے سرکار کی محفل سے حکم ہوا کہ پہلے مرزا کو دین کی خبر تو دو، پھر ہی اس کو پتہ چلایا جائے گا کہ تم یہ کیا ولی اللہ کو کیا بولتا ہے. تو یہ دین کی خبر اب میں تمہیں پہنچا رہا ہوں. تو اب میں تجھے حق کا راستہ دکھا دیا ہے، اس کے بعد بچنا. اللہ اپنے دوستوں سے پیچھے نہیں ہے. اور پھر یہ بنا کہنا کہ میری ویڈیو ڈیلیٹ کروا دو. تمہیں تو ایسا نہیں ہے، یہ سزا تجھے ہی ملے گی، تیرے وجود پر ہی نشانہ ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تیری سزا کسی اور کو نہیں دے گا، مرزا جو کتابیں منافقوں کی لکھی ہوئی ہیں ان پر کیوں جاتے ہو؟ قرآن پاک ہے پڑھنے کو اور عمل کرنے کو، حدیثیں ہیں اور ولی اللہ کی کتابیں ہیں. تو تم ان کے علاوہ جو کتابیں پڑھتے ہو نفاق پر مبنی ہیں، ان کے پیچھے کیوں جاتے ہو جو سرکردہ اسلام کے دوستوں کے خلاف لکھی گئی ہیں؟ یہاں تک کہ صحابہ کرام کے خلاف جاتے ہیں. وہ تو آپس میں گیج شکر تھے. مسلمانوں میں نفاق ڈالنے کے لیے منافقوں نے یہ کتابیں لکھی ہیں جو مسلمان نسل در نسل بہکا رہے ہیں، مسلمانوں کو نسل در نسل بہکا رہے ہیں. ان کتابوں کے پیچھے نہ جاؤ، بلکہ قرآن اور سنت پہ عمل کر کے سیدھے راہ پر آ جاؤ. یہ کتابیں چھوڑ دو جو نفاق پر مبنی ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صداقت تصدیق کے لیے عطا کی ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صداقت تصدیق کے لیے عطا کی ہے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عدالت انصاف کے ساتھ عطا کی گئی ہے، اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گنایت تنگ دستی دور کرنے کے لیے عطا کی گئی ہے، اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ سے ملانے کے لیے ولایت عطا کی گئی ہے. منافق کتابوں والے کوئی کسی کی کدھر کو ملا دیتے ہیں، کسی کو کدھر ملا دیتے ہیں. وہ یہ تو اللہ کے نیک بندے ہیں، تم منافقوں کے پیچھے چل کے اپنے نیک بندوں کو برا بلا کہتے ہو، یہاں تک کہ صحابہ کرام کو بھی معاف نہیں کرتے. جہنم خود خرید رہے ہیں. تم اللہ کے نور سے اپنے سینے روشن کرو. اللہ تعالیٰ نے یہ زمین چاند ستارے اور سبھی کچھ اس لیے بنائے کہ میں جانا جاؤں اور پہچانا جاؤں. اللہ پاک نے یہ بنایا، اور اللہ کو جاننے پہچاننے کی طرف آؤ. ہماری اکیڈمی میں آدمی سے انسان بنایا جاتا ہے اور انسان کو اللہ دکھایا جاتا ہے، یعنی سروے کرا دیا جاتا ہے، اور پھر وہ اپنی محنت سے کوشش سے منزل طے عبور کرتا جاتا ہے.
مرزا جی جو تم اذان دیتے ہو تو اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے ہو، تو یہ شہادت دیکھ کر نہیں دیتے یا پھر جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں؟ یہ شہادت دیکھ کر نہیں دیتے یا جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں؟ اگر دیکھ کر شہادت دیتے ہو پھر حاضر ناظر ہو گیا کہ پھر اندھیرے میں کیوں چلے پھرتے ہو؟ اگر نہیں دیکھتے تو شہادت ہوتی نہیں، پھر شہادت ہوتی نہیں۔ مرزا جی یہ سورہ ممتحنہ آیت نمبر 12 آخری آیت ہے سورہ کی، تو اس کا ترجمہ یہ ہے آپ کی، تو اے ایمان والو ان لوگوں سے دوستی نہ کرو جن پر اللہ کا غضب ہے، وہ آخرت سے آس توڑے بیٹھے ہیں، جیسے کافر آس توڑے بیٹھے ہیں قبر والوں سے، جیسے آس توڑے بیٹھے ہیں قبر والوں سے۔ مرزا تم قبر والوں کی تذلیل کرتے ہو اور تم منافقوں کی صف میں جا رہے ہو، اور حق حق ہے اور باطل باطل ہے۔ اگر مسلمان بننا ہے تو کوئی دائرہ بندی نہیں ہے، شریعت میں نفس امارہ کو مات کرو، شریعت میں نفس امارہ کو مات کرو، اور پھر طریقت میں آ کے نفس لوامہ کو مات کرو، اور پھر حقیقت کے جاننے کے لیے مرشد سے رہنمائی لو، تو حقیقت میں نفس ملائمہ کو مات کرو، حقیقت میں نفس ملائمہ کو مات کرو، اور پھر مرشد کے انڈر میں ہی معرفت حاصل کرو، اس میں نفس مطمئنہ پر آ جاؤ، معرفت میں نفس مطمئنہ پر آ جاؤ، جس کو قرآن میں فرمایا ہے کہ مدخل جنہ یا نفس مطمئنہ، قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا ہے مدخل جنہ یا نفس مطمئنہ، اور پھر معرفت کے بعد خود اپنا راستہ بنا کر چلنا ہوتا ہے جو صریحاً حق کا راستہ ہے۔ سورہ یاسین آیت نمبر 59 سے آگے 60 62۔ عالم آحد علیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین وانعبدونی ھذا صراط مستقیم وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ۔ یہ سورہ یاسین کی آیتیں ہیں۔ ترجمہ: اے اولاد آدم، میں تجھ سے عہد نہ لیا تھا کہ شیطان کو نہ پوجنا، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ یہ ترجمہ اس کا، اور میری ہی بندگی کرنا یہی سیدھی راہ ہے، اور بے شک اس نے تم میں سے بہت سی خلقت کو بہکا دیا، کیا تمہیں عقل نہ تھی؟ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے شیطان سے بچنے کو کہا ہے، یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے شیطان سے بچنے کو کہا ہے۔ بچو گے کیسے؟ جب تمہارے اندر بیٹھا خدا، جس کو خدا بولتے الہ بولتے ہیں، یہ خدا کی شکل رکھتا ہے، یہ خدا جو ہے نا خود فرعون بن جاتا ہے۔ تم اپنے اندر ذرا سوچ کے آنکھیں بند کر کے دیکھو کتنی فرعونی کر رہے ہو۔ ہر آدمی کے اندر موجود ہے یہ چیز، اور انا کے روپ میں، اور ایک انا ہے وہ انا کے روپ میں آ جاتا ہے۔ انا اپنے آپ میں کہا لیتا ہے میں ہی ہوں، سب کچھ ہوں، جو کچھ ہوں، وہ انا کے روپ میں آ کے پھر سب نقصان کرواتا ہے۔ انا کے روپ میں شیطان ہے، بس اس کو لا کرنا ہے۔ جو لا الہ آیا، لا آیا نا پہلا، لا الہ یعنی الہ نہیں ہے۔ پہلے ہی اللہ پاک نے مسلمان ہوتے ہی پہلے لفظ ہی یہ بتا دیے کہ لا الہ یعنی الہ نہیں ہے، اللہ ہے، اللہ ہے۔ تو غیرت کو زندہ رکھنا ہے، مسلمان کی غیرت جو ہے بڑی چیز ہے، اس کو زندہ رکھنا ہے۔ غیروں کے سامنے اسلام کو جھکنے نہیں دینا، غیروں کے سامنے اسلام کو جھکنے نہیں دینا، یہی غیرت ہے، اس کو غیرت کہتے ہیں۔ یہاں میں ایک نظم آپ کی گوشگوار کرنے
جا رہا ہوں۔ تو یہ نظم جو ہے نا میں نے اپنا چینل اپنا درشن میں اس میں بول دی ہے، اس ویڈیو اس میں جاری ہے، تو اور یہ ابھی بھی میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ خواہش جنت کی بھی ہو تو سجدہ حرام ہے، خواہش جنت کی بھی ہو تو سجدہ حرام ہے، مشرک ہے وہ جو خواہشوں کا غلام ہے۔ لا الہ لا الہ جو کر گیا وہی مسلمان ہے، مجاہد کو ہی الا اللہ کی پہچان ہے۔ پکڑ کر تلوار صنموں کا قتل عام کر، صنم جو بولتے ہیں نا، پکڑ کر تلوار صنموں کا قتل عام کر، زندگی کو اپنے مولا کے نام کر، کہ جان کسی جان والے کی جان ہے، مجاہد کو ہی الا اللہ کی پہچان ہے۔ جانے جہاں سے جان نمودار ہوئی، مسلمان ہوئے تو زندگی ہموار ہوئی، مسلمان ہوئے تو زندگی ہموار ہوئی۔ ہموار والوں کا ہی یہ جہان ہے، ہموار والوں کا ہی یہ جہان ہے، مجاہد کو ہی الا اللہ کی پہچان ہے۔ متوازن کر متزلزل نہ میزان رہے، متوازن کر متزلزل نہ میزان رہے، چاہے لڑائی میں کتنے بڑے پلوان رہے۔ محبت کے ترازو کا اعلیٰ میزان ہے، محبت کے ترازو کا اعلیٰ میزان ہے، مجاہد کو ہی الا اللہ کی پہچان ہے۔ دل دے کے دیکھ کیسی رہی چاہت، دل لینے پہ آؤ تو ہے بڑی ہمت۔ محبوب کو نذرانہ اپنی آن ہے، محبوب کو نذرانہ اپنی آن ہے، مجاہد کو ہی الا اللہ کی پہچان ہے۔ انا کو مار دو، انا کو مار دو، غیرت زندہ رہے، اسی طرح سے ہی محبت زندہ رہے۔ محبوب حق ہے تو حق کی شان ہے، محبوب حق ہے تو حق کی شان ہے، مجاہد کو ہی الا اللہ کی پہچان ہے۔ اب بھولتا جا خیر و شر کے معاملے، اب بھولتا جا خیر و شر کے معاملے، کہ رکھے ہیں تیرے لیے کر کے فیصلے۔ تو بے حساب ہیں تیرا انداز جوان ہے، تیرا انداز جوان ہے، مجاہد کو ہی الا اللہ کی پہچان ہے۔ کسی طرح بھی کمتر نہیں حق پر آنے والا، یہ سچا رستہ ہے دور جانے والا۔ اپنے اندر کی طاقت اس کا عنوان ہے، اپنے اندر کی طاقت اس کا عنوان ہے، مجاہد کو ہی الا اللہ کی پہچان ہے۔ ڈھونڈ جہاں تنہائیوں کے راستے فاصلے، ڈھونڈ جہاں تنہائیوں کے راستے فاصلے، ہو چکے ہیں تیری فطرت کے فیصلے۔ تیری گزرگاہ طرف آسمان ہے، مجاہد کو ہی الا اللہ کی پہچان ہے۔ نہیں بادشاہت روز مرہ کے کاموں میں، نہیں بادشاہت روز مرہ کے کاموں میں، کہ اللہ ہی بستا ہے اپنے ناموں میں۔ ابن تاج بندے کی فطرت پہ بنا قرآن ہے، ابن تاج بندے کی فطرت پہ بنا قرآن ہے، مجاہد کو ہی الا اللہ کی پہچان ہے۔ لا الہ جو کر گیا وہی مسلمان ہے۔ بآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ صدق اللہ العظیم۔